ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ۔ باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو اس کو دکھ ہوا، تو اس نے اس دکھ میں چند شعر کہے۔ شعر تو ان کی فطرت میں تھے لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں شعر کہتا ہوا وہ مسجد کی طرف آیا، زبان سے ایک حرف نہیں ادا ہوا۔ جب وہ دربار رسالت میں پہنچا تو جبریل آ گیا، کہنے گے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقدمہ بعد میں سنیں، پہلے اسے کہیں کہ وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا، اور اس کے قانون نے نہیں سنا لیکن رب العرش العظیم نے سن لیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنتے ہیں، پہلے وہ بتا جو تو نے دل ہی دل میں کہا ہے۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا رب ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اس کی عزت کی قسم چند خیالات تھے جو خیال کی دنیا میں ہی رہے، زبان پر نہیں آئے، آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا۔ کیا بات تھا؟ کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنفق واذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی تربت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ اللہ کے محبوب کے آنسو ایسے برسات کی طرح۔ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے جھلستی ہواؤں سے لڑا، ٹھٹھرتی راتوں سے لڑا، تجھے ایک تار نوالا کھلانے کے لیے میں کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، چلتا رہا، اور میری جوانی کا رس گھل گھل کے تیری ہڈیوں میں اترتا رہا۔ تو بیمار ہوا تو اس سے زیادہ بیمار میں ہو جاتا تھا، تو روتا تھا تو اس سے زیادہ میں روتا تھا، تجھے نیند نہیں آتی تھی تو اس سے زیادہ میں تڑپتا تھا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات کام کرتا رہا، اور تیری بیماری ٹہلا دیتی، ہلا دیتی، کہیں مر نہ جائے، کبھی تیری ماں پیرا دیتی، کبھی میں پیرا دیتا کہ کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت تو مقدر ہے، لیکن تیری محبت نے ہمیں پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اور ہم تیرے لیے جیتے رہے، اس آس پر جیے کہ تو جوان ہوگا ہم بوڑھے ہوں گے، تو جیسے ہم تیری انگلی پکڑ کے چلے تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے ہم نے تجھے کھلایا تو ہمیں کھلائے گا۔ دیکھیں فلما ترعرعت، جب تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑی، میری ساری جوانی وہ گھل گھل کے تیرے اندر اتر گئی، تو ایک سرسبز درخت بنا، اور میرے اوپر خزاں آ گئی، تیرے اوپر پہاڑ آ گئی، مجھے پتجھڑ نے نگل لیا، تجھے پہاڑ نے ہرا کر دیا، میں دوہرا ہو گیا تو سیدھا ہو گیا، مجھے تمنا ہو گیا میرا سہارا بنے گا، ایک دم تیری نظریں پلٹ گئیں اور تو ایسے ہو گیا جیسے میں تیرا باپ ہی نہیں لگتا، جیسے میں تیرا کچھ لگتا ہی نہیں، اور تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تو ایسے بات کرنے لگا جیسے میں نوکر ہوں،
تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا کر کہا کہ نہیں غالباً میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا شاید خادم ہوں، چونکہ باپ سے تو اولاد ایسے بات نہیں کیا کرتی۔ اللہ کے نبی کو رو رو کے برا حال ہو۔ تو اب نے اس کو گریبان سے پکڑا، اس نوجوان کو کہا اٹھ جا میری مجلس سے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے، کہ کوئی نشانی تو بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت۔